جی ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے نان کسٹوڈیل پیرنٹس کی پرابلمس کے اوپر. تو اب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے انم وجیہہ. شی از اے چائلڈ سائیکالوجسٹ اور انہوں نے بہت ریسرچ کی ہے نان کسٹوڈیل پیرنٹس کے اوپر اور ان کی پرابلمس کے اوپر. تو مجھے تھوڑا سا ذرا بتائیے گا, ہمیں بریف کیجیے گا ناظرین کو کہ آپ نے پہلے تو تھوڑا سا اپنے بارے میں ریسرچ کے بارے میں بتا دیں اور اس کے بعد بتائیے گا کہ آپ کی کیا فائنڈنگس تھی. اچھا, ہمارا بیسیکلی ایک ریسرچ ہم نے کی, ایٹ لیسٹ 60 پیرنٹس ہم نے لیے نان کسٹوڈیل پیرنٹس. اچھا جی. بیسیکلی وی ور انٹرسٹیڈ ان اباؤٹ دیئر ایکسپیرینسز. کیا ایکسپیرینسز تھے ان کے, کیا وہ ایسے سائیکولوجیکل پرابلمس تھے جو فیس کر رہے تھے, بیکاز ڈیورس سیپریشن اٹ سیلف از اے ٹرامیٹک ایونٹ. تو ہم نے ایک انٹرویو کنڈکٹ کیا, 10 پیرنٹس ہم نے لیے, ہم نے بڑے تھورو انٹرویوز ان سے کنڈکٹ کیے اور دیکھا. اچھا, آپ کی فائنڈنگز کیا تھیں بیسیکلی کہ ہم جو آپ سے پوچھنا چاہیں گے وہ اس پہ اسپیشلی ہوگا کہ بچوں کے اوپر کیا گزرتی ہے. ہاں جی. اور پیرنٹس کے اوپر کیا گزرتی ہے. دیکھیے جب ڈیورس ہو گئی نا, ڈیورس ہو گئی نا, دیکھیں لیکن اس کے بعد جب, کیونکہ آپ نے اسپیشلی ریسرچ کی تھی آن دس پرٹیکولر ٹاپک, کیونکہ عام سائیکولوجسٹوں کو بہت پتا ہوتا ہے کہ جی ڈیورس کا ٹراما کا بچوں کے اوپر کیا افیکٹ ہوتا ہے, لیکن آپ کی اسپیشلائزیشن ایک اس سے زیادہ آگے تھی کہ جی یہ جب ٹگ آف وار ہوتی ہے کورٹس میں تو اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے. اس کا کیا افیکٹس ہوتا ہے. بیسیکلی ہمارا مین فوکس تھا, ہم نان کسٹوڈیل پیرنٹس کو دیکھنا چاہ رہے تھے پاکستان میں, کیونکہ ان پہ کیا بیسیکلی امپیکٹ ہو رہا ہے. تو اس پہ سب سے پہلا امپیکٹ یہی آتا ہے کہ وہ بہت ایموشنل ایکسپیرینسز فیس کر رہے تھے, نیگیٹو ایکسپیرینسز تھے ان کے, اسٹریس تھا, اسٹریس لیول ان کا بہت ہائی تھا. اچھا. اینگر تھی, فرسٹریشن تھی, یہ ساری چیزیں تھی. ہوپ لیسنس اور ہیلپ لیسنس آپ کو بہت نظر آ رہی تھی. اسٹریس, اینگر, فرسٹریشن, ہوپ لیسنس. جی, اور پازیٹیوٹی دیٹ واز ایٹ دا لوئسٹ اسٹیپ. آپ کو وہ پازیٹیوٹی نہیں نظر آ رہی تھی, آپٹیمزم نہیں آپ کو ان میں نظر آتا. تو obviously جب آپ کا آپ کو کہیں وہ والے بھی لوگ ملے جو میں آپ جس طرح بات کر رہا تھا کہ کسی سے اگر آپ اس کے بچے کو چھین لیں, ہاں جی, خدا نہ خواستہ کوئی دشمن چھین لے, تو آپ کہتے ہیں کہ جی اس نے ہمارے بچوں کو مارا, ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. ہاں جی. تو یہاں پر آپ کا اپنا ہی کوئی چھین لے اور پھر معاشرہ بھی جو ہے وہ بے حس ہو کے کھڑا ہو جائے, جی, تو وہ آپ میں وہ نظر آئی کہ کسی نے مرنے مارنے تک کی بات کی, میں مر جاؤں گا. ہم نے جب ان سے وربیٹم لیا تو ایک پیرنٹ تھا, ہی واز لائک دس کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کا قتل کر دوں, یا خود کو مار دوں. وہ ان میں آپ کو سوسائڈل آئیڈیشن یا وہ ساری تھنکنگ آپ کو بہت زیادہ ایکسٹریم پہ جا کے نظر آتی ہے. اچھا, وہ لوگ میرے خیال میں سوسائٹی کا پیرنٹس بذات خود بھی ایک پروڈکٹیو رکن نہیں رہ جاتے. جی ایگزیکٹلی وہی بات کرنے جا رہی تھی کہ جب آپ کی ڈیورس ہو جاتی ہے تو وہ پھر ایک فائنینشیل برڈن ان پہ ہوتا ہے. جو ایموشنل کیٹاسٹراف ہے وہ تو ہے, لیکن فائنینشیل برڈن بھی ہوتا ہے. آپ کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے اتنی نیگیٹیوٹی کے ساتھ. اب اگر آپ کو 3 یا 4 سال تک, جیسے ابھی آپ کو سر نے بتایا کہ بڑی 3-4 سال تک اتنی پرولونگڈ ہیئرنگز چلتی ہیں اور یو ہیو ٹو بی دیئر فار ہول ڈے, تو آپ اپنی جاب پہ کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے. اس کی سوشل امپلیکیشنز obviously ہوتی ہیں, سوشلی آئسولیٹ ہو جاتے ہیں آپ, لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن نہیں رہتا. مینی آف دا پیرنٹس ور لائک کہ میں پورا ویک اپنے کمرے سے نہیں نکلتا, میرا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا. تو وہ ساری چیزیں آپ کو فیملی میں کوئی ڈائے ہو, جی وہ بالکل, وہ فیونرلز ہوتے ہیں, کوئی سیریمنیز ہوتی ہیں, وہ ان کو اٹینڈ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ذہن میں ہر چیز بس ہر ٹائم یہی. اور پھر اس کا سب سے بڑی ایک امپلیکیشن ہوتی ہے کہ آپ کا لیک آف ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پہ. ٹھیک ہے, پورے معاشرے سے یہ بہت اس کی جو امپلیکیشنز ہیں ان دا لانگ رن. دین وی آر لائک وی کمپلین کہ سوسائٹی ہماری انٹالرنس ہے, یہ ساری چیزیں. جب آپ کی بیسک نیڈز کیٹر نہیں ہو پاتی اور آپ فرسٹریشن کا لیول چیک کریں کہ اگر آپ کی اپنی ہی چیز آپ کو نہیں مل پا رہی تو پھر انڈیویجول کس ٹراما سے گزرتا ہوگا. انیشل رائٹ ہے کہ جی وہ بچہ اپنے ماں باپ سے مل سکتا ہے, جس مل کو کوئی نہیں سکتا ہے. چھین یہ سکتا, انیشل ایک ماں باپ کا, چاہے باپ یا ماں جو ہے وہ قاتل ہو, مرڈرر ہو, کچھ بھی ہو. جی جی. تو اچھا, اس میں پیرنٹس بھی سفر کر رہے ہیں. تو اب ہم واپس اس چیز پہ آتے ہیں کہ جی جس پرنسپل کے تحت یہ کورٹس کی گائیڈنس ملی ہے کہ جی ویلفیئر آف دا مائنر, تو اس ساری چیز میں ویلفیئر آف دا مائنر کہاں گئی؟ جی ایگزیکٹلی, اب دونوں سے کوشچن ہے کہ اس سارے مطلب چکر میں ویلفیئر آف دا مائنر کہاں گئی؟ یہی دیٹس ریئلی انفارچونیٹ کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ ابھی جیسے آپ سے بات ہو رہی تھی شو سے پہلے بھی
کہ ویسٹرن کنٹریز میں یہ بڑا اچھا ٹرینڈ ہے کہ وہ کسٹڈی کیسز سائیکالوجسٹ کے بغیر اس کو ڈیسائیڈ نہیں کرتے. لیکن ہمیں بڑا انفارچونیٹ لگا کہ ایک لائر جو ہے ہی کین ناٹ اسیس دا مینٹل ہیلتھ آف اے چائلڈ. neither a judge. He can never assess what lies best in the interest of the child except an educationist, a psychologist. تو وہ ہمیں بڑی لیکنگ نظر آئی کہ آپ کے لیے فرسٹ چیز یہ ہونی چاہیے کہ ایک ڈیٹیلڈ آپ کا مینٹل اور وہ اسیسمنٹ ہونی چاہیے, آپ کی ایگزامینیشن ہونا چاہیے, آپ کا پیرنٹس کے ساتھ چائلڈ انٹریکشن آپ کے سائیکالوجسٹ کو اسیس کرنا چاہیے, اور اس کی فائنڈنگز کی بیسس پہ آپ کو کسٹڈی جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرنی چاہیے. لیکن ایسی چیز مجھے یہاں پہ نظر نہیں آئی. پھر مجھے ایک کانسیپٹ یہ نظر نہیں آیا کہ آپ شیئرڈ کسٹڈی کا سارا ایگری کریں گے کہ شیئرڈ کسٹڈی کا نہیں جی, اس کے اوپر اب یہ کافی ورک کر رہے ہیں, اور یہ بڑا یہ بڑا اچھی ایک because this is the way forward, this is the only way. Sir, you have no option. اگر آپ یہ میری بہن نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ جی کانسیپٹ یہاں پہ ویلفیئر آف مائنر کرنی, ہم شور تو بہت ڈالتے ہیں ویلفیئر آف مائنر, بٹ دیٹ ویلفیئر آف مائنر از ناٹ ڈیفائنڈ. دونوں پیرنٹس کو سر دیٹ ویلفیئر آف مائنر از ناٹ ڈیفائنڈ, اٹس ناٹ کوڈیفائڈ. How can you expect a person like me, I am a lawyer, my definition of welfare of minor would be absolutely different than the definition my sister is having. How can you expect a commoner person sitting or non-educated person جو کہ child psychologist کو نہیں سمجھتا, does not know the ABC of child psychology, and the only thing in his mind is the vendetta. He is there to settle his vendetta against her spouse or his spouse. یا اپنے آپ And you are using the child. A lawyer or a court will always be concerned with the legal procedures. Legal procedures. He will never, and the court itself will never be concerned about the how what lies in the best interest of the child, except a psychologist. تو وہ چیز ہمیں بڑی لیکنگ نظر آئی کہ جب تک آپ یہ اسیسمنٹ نہیں ہوتی کہ ایک مائنر کی ایکچولی ویلفیئر کس میں ہے. اور بیسیکلی ایک بچہ ہوتا ہے, آپ کی بانڈنگ جب آپ سوسائٹی میں آتے ہو. یہ میں نے آپ سے کوشچن کرنا تھا, سوری آپ کو کاٹ رہا ہوں, کہ جی جب ایک بچہ 4 سال کا 1 سال کے بعد, انہوں نے جیسے بتایا تھا کہ جو فرسٹ ہی ہیئرنگ ہوتی ہے, ہاں جی, فرسٹ جو ملاقات ہوتی ہے جب طلاق ہو جاتی ہے, تو جو فرسٹ ملاقات ہوتی ہے وہی 9 مہینے لگ جاتے ہیں. تو ایک 3-4 سال کا بچہ, 5 سال کا بچہ, جب وہ 1 سال کے بعد اپنے دوسرے پیرنٹ کو ملتا ہے, مدر کو یا فادر کو, تو وہ اپنا کیا فیل کرتا ہوگا کہ مطلب اس کے وہ پہچانتا ہی نہیں ہوگا میرے خیال میں. ہاں جی, ایسے ہی ہوتا ہے ایگزیکٹلی. ایک یہی سچویشن ہوتی ہے کہ جب ایک بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, اس کو بالکل آئیڈیا ہی نہیں ہے, وہ بانڈنگ کا وہ لیول نہیں ہوتا, اور وہ 1-1.5 بعد ملے گا, تو آبویسلی ایک اس کی پیرنٹ کے ساتھ, اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی جو نان کسٹوڈیل ہے اس کے ساتھ وہ بانڈنگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ایلینیشن آ جاتی ہے. ایلینیشن آ جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ ایک بات کی کہ ہمارے پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہاؤ ٹو اوور کم ود دا پوسٹ ڈیورس پروسیجرز. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑی چیز ہے کہ ہماری, آپ اس کو لیک آف ٹریننگ کہہ سکتے ہیں. ایک اس کو ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے, ایک ابھی ٹرم سر نے یوز کی تھی, پیرنٹل ایلینیشن. ٹھیک ہے, اور بڑی انفارچونیٹ سی بات ہے کہ جو پیرنٹ چائلڈ کو ایلینیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ اس کی امپلیکیشنز ان دا لانگ رن کیا ہوتی ہیں. اپنے بچے کو خود خراب کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ کہیں نہ کہیں اس کو یہ سمجھانے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے, ٹرین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ نان کسٹوڈیل پیرنٹ سے ایلینیٹ ہو جائے گا, بٹ ان دا لانگ رن کسٹوڈیل پیرنٹ سے بھی وہ ایلینیٹ ہو جائے گا, کیونکہ وہ ایک ہولسم پرسنالٹی نہیں ہے. جی, اور وہ کیا ہوتا جائے گا, اور وہ معاشرے سے بھی کہیں نہ کہیں جا کے وہ پرابلم کریٹ کرے گا. وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ سوشل کانٹریکٹ سے اس کی وہ ایلیجنس نہیں رہتی اپنی سوسائٹی کے ساتھ. اس کی وہ سوسائٹی کو ہی ٹیکس اٹ ایز اے کروئل پلیس. آپ کو وہ ایلینیٹ فیل کرتا ہے کہ جیسے وہ ایلین لینڈز پہ ہوتے ہیں. تو اس کا ایک بڑا یہ ہوتا ہے کہ لانگ رن پھر وہ میں نے ویسے ہی بات کی, ہم کمپلین کرتے ہیں کہ ہم کرمنلز پروڈیوس کر رہے ہیں سوسائٹی میں. تو بروکن ہوم کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں ایگریشن لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس پہ بہت اسٹڈی کنڈکٹ ہوئی ہے. فرسٹریشن لیول بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر ان کی انرجیز جو ہوتی ہیں وہ پازیٹیو سائڈ پہ چینلائز نہیں ہوتی. تو پھر آپ کو یہ نظر آتی ہیں, اسٹریٹ کرائمز نظر آتے ہیں, یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. اور ایک اور اس کا بڑا جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی کرنٹ ٹائمز میں فیملی ایز اے سوشل انسٹیٹیوٹ اٹس بینگ کلیپسنگ. اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے, اسی وجہ سے تو یہ بہت زیادہ یہ ایک بڑی اچھی ریسرچ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ چلڈرن آف ڈیورس
will be having great odds of getting divorced. ٹھیک ہے, تو اگر ایک فیملی بروکن فیملی سے ایک بچہ آتا ہے تو وہ اٹ ول گیو برتھ ٹو اندر بروکن فیملی. A child who has suffered cruelty in his or her childhood would most likely to be cruel. ٹو بی کروئل, کروئل ان سینس اب لائک یہ دیکھیں کہ اس کے اپنے پارٹنر پہ کبھی وہ ٹرسٹ لیول نہیں ہوگا, ہمیشہ ایک سسپیشیس ہوگا, ایٹ دی اینڈ دے ول فال اپارٹ اور اگین ایک اور بچہ سفر کرے گا. ٹھیک ہے, تو وہ ان کا نہیں ہو پاتا. پھر سوسائٹی کے لیے اس کی ظاہر امپلیکیشنز ہیں لانگ ٹرم میں جا کے جب ہزاروں لاکھوں اس طرح کے بچے سوسائٹی میں انٹر ہو رہے ہیں اور سوسائٹی بلٹ ہوتی ہے نا. آپ دیکھیں کہ انڈیویجول ہے ہمارا ہیومن ریسورس آہستہ آہستہ جو ہے وہ ودر اوے ہوتا چلا جاتا ہے کہ آپ پروڈکٹیوٹی, آپ پروڈکٹیو سٹیزن, ایک بچہ جو ہے بہت کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے سوسائٹی میں, اور وہ ایک بچہ اگر ایک اور بروکن ہوم کی طرف لے کے جائے گا تو آپ آہستہ آہستہ اپنا ہیومن ریسورس جو ہے, پھر ایسے بچوں کے اکیڈیمک پرابلمس بہت زیادہ ہوتے ہیں, اکیڈیمکلی وہ لوگ بہت زیادہ ان کی پروگرس نہیں ہوتی. آپ ایون جابس میں دیکھیے ان کے ایموشنل ایشوز بہت زیادہ ہوں گے, وہ کیونکہ جب وہ پرسنالٹی ہی میں فلاز رہ گئے تو پھر اس کے ہر اور ایگزیکٹلی, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے بچوں میں سائیکولوجیکل لیٹر یہ ڈس آرڈرس کی طرف موو کرتے ہیں, اسکیزوفرینک ہے, ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, یہ بہت بڑی آپ میں ایگزیکٹلی کہ یہ جو ڈرگ ایڈکشن اور ڈرگ ابیوز ہے وہ اس کو ایز اے شارٹ ٹرم کوپنگ اسٹریٹجی لیتے ہیں کہ وہ اس پین کو ریلیف کرنے کے لیے, لے کرنے کے لیے وہ اس چیز کو لیتے ہیں. اچھا, یہ اب ہم اس کے ہم نے اس کے اوپر اتنا بات کی ہے کہ ہم لوگ اس کو مطلب یعنی جو پرابلمس اس کی وجہ سے کریٹ ہو رہی ہیں, اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا بہت چھوٹا سا حل ہے, صرف 2 یا 4 صفوں میں وہ کام پورا کیا جا سکتا ہے. جی, آپ اگر اس بچے کو نان کسٹوڈیل پیرنٹ تک ایک ریزنیبل ایکسیس دے دیں, اس بچے کی آپ ود ان کورٹ پریمیسز وزیٹیشن ختم کر کے اسے ایٹ ہوم وزیٹیشن دے دیجیے. آپ لیگل ٹگ آف وار یا لیگل ورڈز میں مت پڑھیں, آپ لیگل فائٹنگ میں مت پڑھیں, آپ ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ. مثلا اب ہمارے ہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ہر اوکیزن پہ, عید ہے, بقرعید ہے, محرم ہے, عاشورہ ہے, بچے کی سالگرہ ہے, باپ کی سالگرہ ہے, ہم نے ایک الگ اپلیکیشن دینی ہے. سمپل اس کا پروسیس یہ ہے سر, ایک صفحے کے اوپر آپ بچے کی ڈیٹیلز لیں, ماں کی تاریخ پیدائش کیا, ایک فارمیٹ بنا ہو, پری فارمیٹ بنا ہو, اور اس کا اینول وزیٹیشن دے دیں. اگر ایک عید اس پیرنٹ کے ساتھ گزاری ہے تو اگلے آپ آلٹرنیٹ اس پہ گزاریں, اور ونس فار آل وہ بنا دیں. آپ کی لیٹیگیشن بھی ختم ہو جائے گی سر, اور آپ کی جو وہ ایک جیسے میری بہن نے کہا کہ جی جو ایلیجنس سوشل کانٹیکٹ جو لیک کر رہی ہے سوسائٹی, وہ آپ کی ریکور ہو جائے گی. سیکنڈلی سر سب سے اس میں جو ایک کانسیپٹ ہونا چاہیے شیڈ پیرنٹنگ کا کانسیپٹ ہوگا, جس کے اندر کہ انڈیا بھی ہم سے بہت بہتر کام کر گیا ہے. پوری دنیا میں یہ ایوری ویئر ان دا ورلڈ جو منیمم کوانٹم آف ٹائم از 4 days in a month ہے جی, 4 days in a month. یہاں پہ 4 hours in a month ہے جی, یہاں پہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ یہاں پہ اسٹینڈرڈ 4 hours in a month ٹیمپلیٹ لائک. تو ہمیں وہ چینج کرنا چاہیے, ہمیں گرو اپ کرنا چاہیے. اچھا, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جب آپ ان سارے کیسز کو لے کے کورٹس میں جا رہے ہیں, ایون ہائی کورٹ تک اپروچ کر رہے ہیں, ڈو یو فائنڈ اینی ونڈز آف چینج, تھوڑی سی کچھ ریلائزیشن ہو رہی ہے؟ دیکھیے مجتبیٰ صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ دس از اے مائنڈ سیٹ دیٹ ہیز بین کریٹڈ ان سینچریز. اے مین از آلویز کنسیڈرڈ کنڈیمڈ. اس کا فالٹ ہوگا, اگر وہ طلاق دیتا ہے تو بھی اس کا فالٹ ہوگا, اگر بیوی خلا لے رہی ہے تو بھی اس کا فالٹ ہے. ہی ہیز فیلڈ ان مینٹیننگ ہز. لیکن وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نان کسٹوڈیل پیرنٹس, جس میں کہ مدر بھی سم ٹائم آ جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اب آئی ریمبر کہ جب میں 2011 میں فرسٹ پرو بونو ریٹ لے کے گیا سبجیکٹ کے اوپر اینڈ بفور ایئر کورٹ, ہائر کورٹ, دین the remarks of my learned judge was, you are having 2 hours visitation in a month, what else you want? 2 گھنٹے بہت ہیں پورے مہینے میں. That was the mindset, and it took me more than 6 years now. That now my learned judges are of the opinion, yes, father has certain rights. اب آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ اس وقت جو کرنٹ جوڈیشری ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ لاہور کی, ان کو اب اتنی سمجھ, اتنی ایکسپوجر مل گیا ہے؟ I cannot name the judges, but there are at least 4 judges who have done enormous, has extended enormous relief in Lahore. They have started issuing annual visitation plans. لیکن ابھی بھی آپ کی جو مانگ ہے وہ ہے کہ جی ایک پہلے سے ہی طے شدہ فارمیٹ ہونا چاہیے, بجائے اس کے ہر انڈیویجول جائے اور وہ 2 گھنٹے سے شروع ہوا لڑکے تو اب مانگ کرائے. تو اس پہ سر ہمارے 4 ججز ہیں لاہور کے, انہوں نے بہت زیادہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا, اینول وزیٹیشن پلانس انیشیٹ کیے. لاہور از دی فرسٹ ڈسٹرکٹ سر اس میں
in annual visitation plans launch हुए and that was followed by more than 36 districts in the Punjab. Even लोग कराची से हमसे references लेते हैं कि जी हमारे यहाँ प्रेसिडेंट सेट होते हैं. ये भी अजीब स्ट्रेंज बात है कि लोअर जुडिशरी के प्रेसिडेंट सेट हुए हैं अभी तक. मजे की बात है कि एनुअल विजिटेशन प्लान के ऊपर. सर सेकंडली somebody is taking the initiative और नए फ्रेश लोग ले रहे हैं, फ्रेश माइंड के साथ, फ्रेश आइडियाज के साथ आ रहे हैं. सर इसमें जो है एक और चीज मैंने सुनी थी कि जी ये नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स को एक और बड़ा प्रॉब्लम आती है कि जी वो अगर बच्चे को अपने पास लेकर जाते हैं तो कहते हैं जी कि जैसे किसी कहीं होता नहीं कि जी इसका बॉन्ड जमा करा दो, कि ये जैसे बच्चे को आपको आपकी कीमती चीज लेकर जा रहा हो तो अगले वो कहते हैं कि यार इसकी जमानत. ने यही बात की ना कि जी हमारे मुआशरे में जो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता जा रहा है उसकी बेसिक वजह ये है कि मैं अपनी ही चीज लेने के लिए श्योरिटी देने पे मजबूर हूँ. ये एक बहुत बड़ा अलमिया है. ये जरा हम एक्सप्लेन कीजिएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है. बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम क्रिमिनल लीगल जस्टिस. जी जी. कि जब आपकी किसी बेल होती है तो मुचलका जमा कराते हैं एज ए श्योरिटी कि भाई अगर ये बेल में कोर्ट बुलाएगी और ये बंदा बाउंड टू अपीयर, अगर ये ना आया तो उसकी जो श्योरिटी जिसने दी उसे बुलाया जाएगा. एंड नाउ दिस वेरी कॉन्सेप्ट इज एलियन इन फैमिली लॉ जुरिसडिक्शन. एक्चुअली इन ओरिजिनल दिस इज एन एलियन कॉन्सेप्ट. यहाँ पे नहीं है. इट्स नॉट एन इशू ऑफ क्रिमिनल नेचर, इट्स नॉट एन इशू ऑफ पिनल नेचर. आप एक बाप से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने ही बच्चे से मिलने के लिए श्योरिटी जमा कराएगा, या माँ से या बाप से, जो नॉन कस्टोडियल पेरेंट है. तो दीज आर द इश्यूज सर. जैसे मैं इनसे बिल्कुल 110% एग्री करूंगा और मैं इसमें सजेशंस में ये दूंगा. अच्छा हाँ जी. हम इन सजेशन सर एक पीरियोडिकल साइकोलॉजिकल एनालिसिस रिपोर्ट मस्ट, इट शुड बी मेड अ मस्ट टू टेक आफ्टर एवरी 15, 20, 25 और 3 months. 3 महीने के बाद एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस रिपोर्ट मस्ट होनी चाहिए जो फाइल पे होनी चाहिए और उसकी बेसिस पे हमारी कोर्ट्स डिटरमिन करें कि बच्चे की कस्टडी या बच्चे की वेलफेयर हो रही है एक्चुअली क्या है. राइट डायरेक्शन में भी, राइट डायरेक्शन में. देखिए अब आप बच्चा पेश होता है, हमारे एक ट्रेंड है हमारी कोर्ट्स में कि वो पेश होगा बच्चा, द कोर्ट विल आस्क हमारी जुडिशरी बेटा किसके साथ जाना है. भाई कॉमन सेंस की बात है. द पर्सन विद हुम द चाइल्ड इज लिविंग ही विल प्रेफर टू गो विद हिम. और उसकी स्टेज पे तो बच्चे को खुद नहीं पता कि मेरे लिए क्या बेहतर है. इसमें एक हमारे बड़े और फिर उसमें उसको इंडोक्ट्रिनेट भी कर दिया जाता है कि जी ये तो जिसके साथ हो रहा तो उसने उसको उसके पढ़ाया के खिलाफ उसने पढ़ाया. और सर इसमें मेरे बड़े प्यारे दोस्तों उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि द चाइल्ड शुड हैव द राइट, बेसिक राइट ऑफ इंफॉर्मेशन. उसे पता होना चाहिए कि उसका बाप कौन है, उसके बाप की क्या रिसोर्सेज हैं, उसके बाप की क्या वो डिराइव करेंगे. सर देखिए हमारी सोसाइटी के एक बहुत बड़ा अलमिया है जी कि जब बच्चा 18 साल का होगा द फर्स्ट थिंग व्हाट ही विल डिमांड और क्लेम फ्रॉम हिज फादर इज इनहेरिटेंस. उस इनहेरिटेंस के इन बिटवीन जो बच्चे के रूट्स हैं उस बच्चे को वो भी तो राइट दें. वो अब उसकी आप फैमिली भी, वो बच्चा फैमिली लूज करे. अच्छा ये पूछेंगे अनम से कि एक बच्चे को कोर्ट बाप से तो मिलने की या नॉन कस्टोडियल पेरेंट से तो मिलने की इजाजत दे देता है, भले 2 घंटे ही सही, लेकिन कोर्ट्स का ये नॉर्मल प्रोसीजर है कि जी इसके अलावा किसी से नहीं मिलने देना. दादे से नहीं मिल सकते, दादा से नहीं मिल सकते, दादी से नहीं मिल सकते, फूफा से नहीं मिल सकते, फूफो से नहीं मिल सकते. दे आर कंसिडर्ड एज स्ट्रेंजर्स. तो उस बच्चे का मतलब इज इट उसके बच्चे की पर्सनालिटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है कि जब वो सिर्फ एक बाप को तो मिल रहा है लेकिन एक पूरी अपनी एक आधा खानदान जो है ना वो लूज कर रहा है. जी वही आप बच्चा अपार्ट फ्रॉम के जो वो सफर करेगा, वही जिस तरह उन्होंने बात की कि अपनी वो जो अपना उसको जो एक प्रोटेक्शन और आइडेंटिटी मिलनी थी अपनी, वो तो गई. मैं इसी पे बात करने आ रही थी कि देखिए बेसिकली हमारा पाकिस्तान का और हमारे कल्चर का जिस तरह का सेटअप है वहाँ आइडेंटिटी इट स्टैंड्स एट द टॉप और हमारी आइडेंटिटी का लेवल होता है कि हम कितना एफिलिएट करते हैं, अपने आप को कितना आइडेंटिफाई करते हैं अपने से रिलेटेड ग्रुप से और डेफिनेटली पेरेंट्स से, अपने खानदान से. आप अभी भी हमारे देहातों में चले जाएं तो वहाँ के कल्चर में ये चीज होती है कि आपकी स्टैंडिंग क्या होती है, कि आपकी कितनी अपने रिश्तेदारों के साथ आपकी कितनी ज्यादा बॉन्डिंग है. तो ऑब्वियसली जब एक बच्चे को उसके रिलेटिव से, और वो बड़े क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, पैटर्नल रिलेटिव से मिलने नहीं दिया जाता या ब्लड रिलेशंस है, तो वो सेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं उसमें डेवलप हो पाती. और जब फैमिली लेवल पे सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप नहीं होती, बेसिकली फैमिली लेवल पे आप जो सीखते हो अपने सोसाइटी को डिलीवर करना होता है. तो अगेन इसकी रूट्स जाके मिलती हैं कि जब आपकी फैमिली में आपके साथ आइडेंटिटी डेवलप नहीं हो पाती तो आप कंट्री के साथ आइडेंटिटी कैसे डेवलप करोगे. तो फिर अगेन यही होता है कि फिर हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट वीक होता है, फिर वही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है, वही सारी चीजें होती है. बल्कि एक बड़ी अच्छी सर के मेरे जहन में एक चीज आ रही थी, सर ने अभी कुछ हमें स्टेटिस्टिक्स कोट की थी
وہ صرف رپورٹڈ کیسز تھے. بالکل میں نے ابھی ایک چیز کی کہ اتنی اویئرنیس نہیں ہے, تو ہمارے ایسے کیسز بھی بہت سے ہیں جو رپورٹڈ نہیں ہوں گے, اور سر ایگری کریں گے. جیسے ہمارے جو ولیج ایریاز ہیں وہاں پہ آپ کو وہ بالکل نظر نہیں آتی, اویئرنیس نظر نہیں آتی. تو یہ بڑا اس چیز پہ ہمیں ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ سائیکالوجسٹ ہے, اس کے علاوہ ہمیں ٹیمز بنانی چاہیے جو یہ ولیج ایریاز میں یا ایسے لوگ جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, جن کو اپنے رائٹس کی اویئرنیس نہیں ہے, وہاں پہ جانا چاہیے تاکہ وہ بھی لیٹیگیشن پروسیس میں انوالو ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس چیز میں آ سکیں. اچھا, یعنی کہ اس کو بچے کو صرف اپنے فادر یا مدر کی ہی نہیں, اس کو پوری فیملی کی, ہماری فیملی. دیکھیے بچہ بیسک اکائی ہے. اور ایک آپ نے ایک دفعہ کہا تھا, جس طرح بھی آپ نے پہلے کہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ بچے کا کسٹوڈیل پیرنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ بچہ تو پھر یتیم ہو گیا, باوجود اس کے کہ اس کا پوری فیملی ہے پیچھے, بٹ نائدر دا فیملی نوز دا چائلڈ اینڈ نار دا. میں اس میں ایک کیس کوٹ کرنا چاہوں گا. Unfortunately, I will not take the names of the persons involved. جی جی, میرے پاس ایک کیس آیا سر, اس میں ڈیورس ہو گئی, ماں نے خلا لے لیا فار ون ریزن اور دی ادر, 2 بچے تھے, باپ کے حوالے کر دیے, چھوڑ دیا. ماں کا کوئی انٹریکشن بیچ میں نہیں ہوا بچوں سے. 26 سال کے بعد باپ کی ڈیتھ ہوگی سر, 26-28 سال کے بعد. The eldest child immediately rushed to his wife, his mother. All this time he was thinking of the fact کہ جی ہو سکتا ہے میرے فادر نے غلط کیا ہو, مائی مدر واز انوسینٹ, سم تھنگ اس طرح کی جو سچویشن ہے. اینڈ وین ہی اپروچ مدر ریفیوزڈ ٹو ایکنالج دا چائلڈ ایز ہر چائلڈ. نو, یو آر ناٹ مائی چائلڈ. تو بیسک تو انٹریکشن ہے. لائف از آل اباؤٹ یور انٹریکشن بٹوین دا کڈ. ڈسپائٹ دا فیکٹ دا مدر retained the child for 9 months in her womb, delivered, but she refused کہ no, you are not my child, I'm not owing you. تو کہنے کا مطلب یہ سر کہ اس وقت جو اس بچے کی, وہ تو خیر 26-28 سال کا بندہ ہو گیا, لیکن ساری زندگی اسے یہ کانسیپٹ رہا کہ جی I had been an unwanted child. مجھے اس لیے میرا باپ چھوڑ گیا یا مجھے اس لیے میری ماں چھوڑ گئی کہ I was an unwanted child. اچھا, ہم اگین اس پہ مطلب آتے ہیں واپس کہ جی اب اس کا حل کیا ہے. ایک تو آپ نے جیسے بتایا کہ جی ایک سیٹ پیٹرن ہونا چاہیے شیئرڈ پیرنٹنگ, دیٹ شوڈ بی دا گیون. اس سے ہٹ کے جو چیز ہو وہ کورٹ کی ڈسکریشن ہے کہ وہ کیس ٹو کیس دیکھیں, لیکن جو سیٹ پیٹرن ہے دیٹ شوڈ بی دا شیئرڈ پیرنٹنگ. بیسکس تو دیکھیں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بچے کو 12 گھنٹے کے لیے شیئر کریں, لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں سر کہ مہینے میں 4 دن بچے کو ویکینڈز پہ دے دیے جائے. ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ویکیشن اگر 3 مہینے کیا تو 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ بچے کو ٹائم دیا جائے. بچے کو دینا, ہم نے پیرنٹس کو نہیں دینا. اٹس دا چائلڈ وچ جیسے دینا چائلڈ رائٹ ہے. اور سب سے اہم سر جو یہ کہ جو اوکیزنز ہیں that should not be directed to be spent within the court premises. Definitely. وہ سب سے بڑا اثر کار اور وہ بھی بخشی خانے میں پوری فیملی جی میٹرنل سائڈ ہے یا پیٹرنل سائڈ ہے, وہ جا رہی ہے, آ رہی ہے, قربانی ہو رہی ہے. You're saying کہ at home visitation rights, at home visitation rights ہونے چاہیے, and law does not restrict it. law میں کسی جگہ ممانعت نہیں ہے کہ باپ کے گھر پہ آپ مل نہیں سکتے کسی بھی جگہ. وہ تو ان کی دیکھیں تو اس سلسلے میں میری یہ خواہش ہے, میری یہ استدعا بھی ہے, بلکہ آپ کے توسط سے میں چیف جسٹس پنجاب ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو لوور جوڈیشری ہے ان کی ایجوکیشن اور ان کی سائیکولوجیکل ٹریننگ کے حوالے سے, خاص طور پہ جو یہ نئے کانسیپٹس ہیں پیرنٹل ایلینیشن کے اور ان کی ڈائمینشنز کے, اور ایک کسٹڈی کے حوالے سے جو چائلڈ کسٹڈی لا ہے صرف تھراپیوٹک فیملی نیچر, اس کی جورسپروڈنس کے اوپر ہماری لوور جوڈیشری کو, گارڈین ججز کو اسپیشل ٹریبیونلز کے ذریعے یا اسپیشل سیشنز کے ذریعے ایجوکیشن دینی چاہیے, اور وہ ایجوکیشن ایونچولی ہماری سوسائٹی میں ایک پازیٹیو رول پلے کرے گی. جی یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کے اوپر بات بند کرنے کو بھی دل نہیں کرتا, اور یہ بڑا ٹچی اور ایموشنل ٹاپک ہے, اور بہت گریو امپلیکیشنز ہیں اس کی ہماری سوسائٹی کے بارے میں اور فیوچر جنریشنز کے بارے میں. لیکن اس پہ ہمیں انفارچونیٹلی ٹائم از آلویز شارٹ, تو ہمیں اس پہ اپنی گفتگو کو اختتام کرنا پڑے گا. اور آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا ایڈوکیٹ فہد احمد صدیقی صاحب اور انم وجیہہ, آپ نے اپنا ٹائم نکالا, اور آئی ہوپ کہ یہ ساری باتیں جو ہوں گی ہماری جوڈیشری کے لیے اور ہماری لائر کمیونٹی کے لیے اور ہماری جنرلی پبلک ایٹ لارج کے لیے یہ کچھ پازیٹیو میسج ہوں گی, جس کو سمجھ کے تو یہ جو ہزاروں لاکھوں بچے ہمارے معاشرے میں سفر کر رہے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہجرت ایک غم ہوتا ہے, ایک جدائی غم ہوتی ہے,
ایک اس طرح کی اور جتنی بھی مطلب جو پرابلمز ہوتی ہیں، یہ ان کو ہم بڑے یا کسی کو اغوا کر لیا جانا، کڈنیپ کر لیا جانا، یہ بڑے گریو چیزیں ہوتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ایک ماں اور یا باپ سے اسی کے بچے کو سوسائٹی کی کنائیونس کے ساتھ اور بے حسی کے ساتھ اس سے جدا کر لینا، تو یہ کیا اتنا ہی بڑا جرم نہیں ہے؟ اور میں پھر وہی بات کروں گا کہ آج کی رات لاکھوں بچے، معصوم بچے اپنے پیرنٹس کی یادیں دل میں لیے، آنکھوں میں لیے کہ پتہ نہیں کہاں گئے وہ، کہاں کھو گئے وہ ان کی زندگی سے. جی ان بچوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہی، صحیح بتایا بھی نہیں جا رہا، اور لاکھوں خاندان ان بچوں کی یاد میں روتے ہوئے آج رات کو سوئیں گے کہ جی کدھر ہے ہمارا جگر گوشہ اور کب ملے گا ہمیں وہ. تو ہمیں اس ٹاپک پہ غور کرنا چاہیے اور جلد از جلد اس کے اوپر کوئی بہتری کی کوشش کرنی چاہیے. انٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ.